الحمد لله الذي لم يزل ولم يزال حيا قيوما قادرا سميعا بصيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق اللہ العظیم. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات مصطفیٰ بلند ہے ذات خدا کے بعد. دنیا میں سبھی ہیں احترام کے قابل، میں سبھی کو مانتا ہوں پر ذات مصطفیٰ کے بعد. محترم و مکرم سامعین، اللہ تعالیٰ نے اس ساری کائنات کو بنایا ہے اور کائنات میں اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات حضرت انسان کو بنایا ہے. انسانوں کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کا مبارک سلسلہ جاری فرمایا ہے. انبیاء علیہم السلام اپنے اپنے زمانے میں تشریف لایا کرتے تھے اور ان کا مقصد انسانوں کو اللہ کا تعارف کرانا، اللہ کی پہچان کرانا اور اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا، اللہ کی شریعت بتانا، یہ انبیاء علیہم السلام کی ذمہ داری ہوتی تھی. اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو معجزات بھی عطا فرمائے. ایک تو اس وجہ سے اللہ نے انبیاء کو معجزات دیے تاکہ یہ ان کی صداقت کی دلیل ہو جائے کہ یہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں. بعض دفعہ انبیاء علیہم السلام جب اپنی امتوں کو دعوت دیتے تھے تو ان میں سے بعض آگے سے یہ سوال کرتے تھے کہ آپ جس اللہ کی طرف بلا رہے ہیں ان کے وجود پر کوئی دلیل تو دیجیے. تو پھر ان کے سوال پر اللہ کی طرف سے انبیاء علیہم السلام کو معجزات عطا ہوتے تھے. اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معجزات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے. سب سے پہلے میں معجزے کی تعریف کرتا ہوں. معجزہ یہ عربی کا لفظ ہے اور لفظ اعجاز سے ہے. اس کا معنی ہوتا ہے عاجز کرنا، اور شریعت میں اس کی یہ تعریف ہے کہ ایسا کام جس کام کو کرنے سے ساری مخلوق عاجز ہو سوائے اللہ کی ذات کے، وہ کام کوئی نہ کر سکتا ہو، اور وہ کام اللہ کسی نبی کے ہاتھ پر ظاہر فرمائے تو اس کو معجزہ کہتے ہیں. معجزہ نبی کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتا ہے لیکن پیچھے طاقت اور قدرت اللہ کی ذات کی ہوتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے معجزات عطا فرمائے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے معجزات عطا فرمائے، لیکن سب سے زیادہ معجزات اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے، جن کی تعداد 7,000 سے زیادہ ہے. جو معجزات اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک ہے. قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور کسی نبی نے نہیں آنا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ معجزات عطا فرمائے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات آسمانوں میں بھی ظاہر ہوئے، زمین پر بھی ظاہر ہوئے، اور ہوا میں بھی ظاہر ہوئے، پانیوں میں بھی ظاہر ہوئے، کھانوں میں بھی ظاہر ہوئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح بہت سارے معجزات مختلف
قسموں کی مخلوقات میں ظاہر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے بڑا معجزہ ہے وہ قرآن مجید ہے۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے کہ باقی نبیوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے کتابیں اتاری، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، حضرت داؤد علیہ السلام پر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جب اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ آپ کوہ طور پر تشریف لے جائیں اور وہاں چلہ کاٹیں، اس کے بعد ہم آپ کو کتاب عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح داؤد علیہ السلام تقریباً 8 مہینے عبادت کرتے رہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمانی صحیفہ عطا فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی اللہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ بھی اپنے گھر میں جہاں آرام کرتے ہیں وہاں عبادت کریں، ہم آپ کو کتاب عطا فرمائیں گے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام پاک قرآن مجید جب نازل فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ آپ ایک جگہ پہ بیٹھ جائیں، بلکہ یہ ارشاد فرمایا کہ اے نبی جی آپ مکہ مکرمہ میں ہوں گے تو قرآن بھی مکہ مکرمہ میں پہنچے گا، آپ مدینہ منورہ میں ہوں گے تو قرآن بھی مدینہ منورہ میں پہنچے گا، آپ بدر میں ہوں گے تو قرآن بدر میں ہی نازل ہوگا، آپ احد میں ہوں گے تو قرآن احد میں نازل ہوگا، آپ اماں عائشہ صدیقہ کے بستر پر ہوں گے، اللہ قرآن کو بھی وہیں پر نازل فرمائیں گے۔ تو یہ سب سے بڑا معجزہ ہے، اور معجزہ اس لحاظ سے بھی ہے کہ باقی جتنی کتابیں ہیں، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، وہ ساری کی ساری تبدیل ہو چکی ہیں، لیکن قرآن مجید جس طرح نازل ہوا تھا اسی طرح آج بھی موجود ہے، ایک زبر، زیر، پیش، شد، مد اور یہاں تک کہ ایک نقطہ تک کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید ہے۔ اور دیکھیے چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے اور پوری کتاب اپنے سینے میں محفوظ کر لیتے، وہ چھوٹا سا بچہ جس کو ہم کوئی بڑا کام کہتے ہی نہیں ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نقصان کر دے گا۔ مثال کے طور پر ہم اسے موٹر سائیکل کی چابی بھی نہیں دیتے کہ یہی کہیں جا کر ایکسیڈنٹ کر دے گا، اپنا نقصان کرے گا، سواری کا نقصان کرے گا، لیکن جسے ہم ایک سواری کی چابی نہیں دیتے، اللہ تعالیٰ وہ 30 پارے اس معصوم بچے کے سینے میں محفوظ فرما دیتا۔ تو یہ سب سے بڑا معجزہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ قرآن مجید ہے۔ اس کے بعد بے شمار معجزات ہیں، بعض معجزات آسمان پر ظاہر ہوئی۔ آسمان پر جو معجزات ظاہر ہوئے ان میں سے ایک جو معجزہ ہے چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کفار کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کا جادو زمین پر چلتا ہے، آسمان پر تو آپ کا جادو نہیں چلتا، اگر آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں، اگر آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں تو پھر ہم آپ کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اور پھر اپنی شہادت کی انگلی اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چاند کی طرف اشارہ کیا تو چشم فلک نے وہ نظارے دیکھے، سارے کفار دیکھ رہے تھے، سارے سردار دیکھ رہے تھے، اور چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، ایک چاند کا ٹکڑا جبل ابی قبیس کی طرف جا کر گرا اور دوسرا چاند کا ٹکڑا جبل قعقاع کی طرف جا کے گرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ دیکھ لو، مکے والوں دیکھ لو، آج اللہ کے حکم سے چاند بھی 2 ٹکڑے ہو گئے، چاند بھی 2 ٹکڑے ہو گئے۔ تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ایک بڑا عجیب معجزہ تھا، اور آج 14 صدیاں گزرنے کے بعد
آج سائنسدانوں نے تحقیق کی ہے کہ انہوں نے بھی جو تحقیق کی ہے اور انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ آج بھی چاند کے اندر جو دراڑ سی ہے، چاند کے اندر جو ایک لکیر نظر آتی ہے، اس سے لگتا ہے کہ کسی وقت چاند 2 ٹکڑے ہوا تھا۔ تو یہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا، جس کے بارے میں شاعر نے کہا، حسن یوسف کو دیکھ کر، وہاں حسن یوسف کو دیکھ کر کٹی تھی انگلیاں۔ یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھ کر عورتوں نے انگلیاں کاٹ دی تھی۔ تو شاعر کہتا ہے، وہاں حسن یوسف کو دیکھ کر کٹی تھی انگلیاں، یہاں خود چاند کٹ گیا انگلی کو دیکھ کر۔ تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا عجیب معجزہ ہے۔ اسی طرح آسمانوں کے معجزات میں سے ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ سورج کو بھی واپس لانا ہے۔ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، خیبر کے میدان میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ عصر کا وقت تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر چکے تھے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں رکھا ہوا تھا۔ اتنے میں وحی نازل ہوئی، قرآن مجید کا نزول شروع ہوا، تو نازل ہوتے ہوتے سورج غروب ہو گیا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ علی، آپ نے عصر کی نماز ادا فرمائی ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو ادا نہیں کی کہ آپ پر وحی نازل ہونا شروع ہو گئی اور آپ کا سر مبارک میری گود میں تھا، تو اس میں دیر ہو گئی، سورج غروب ہو گیا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، تو اللہ نے حضور کی اس دعا کو بھی قبول فرمایا۔ جو سورج غروب ہو چکا تھا وہ سورج واپس آیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عصر کی نماز ادا فرمائی، پھر دوبارہ سورج غروب ہوا۔ یہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ اسی طرح آسمان کے معجزات میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا واقعہ، یہ بھی پورا واقعہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ اسی طرح آسمان کے معجزات میں ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ ایک دیہاتی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت منبر پر تشریف فرما تھے، جمعہ کا دن تھا۔ وہ دیہاتی عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قحط سالی ہے اور بارشیں نہیں ہو رہی، ساری مخلوق پیاسی ہے، آپ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ بارش عطا فرمائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ کتابوں میں لکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک ابھی نیچے نہیں آئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فوراً بارش کو آسمانوں سے برسا دی، اور پھر پورا ہفتہ بارش ہوتی رہی، پورا ہفتہ بارش ہوتی رہی۔ اگلے جمعہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دوبارہ منبر پر تشریف فرما تھے تو وہی دیہاتی آیا، اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب ہمارا نقصان ہونا شروع ہو گیا ہے، ہمارے گھر گر گئے ہیں اور ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا ہے، آپ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ بارش کو ختم فرما دے۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اسی وقت بارش ختم ہو گئی۔ تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آسمان کے معجزات ہیں۔